میرے آقا کا ہر رات درود پاک پڑھ کے سو. فرمایا جو جمعے کے دن سن لو، جمعے کے دن ایک تسبیح درود پاک پڑھے گا، غور سے سننا، ایک تسبیح کیا پڑھے گا؟ صرف ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے گا، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کریں گے، 70 آخرت کی، 30 دنیا کی. اور دوسرا فائدہ اللہ یہ عطا فرمائیں گے، قیامت کے دن اللہ اس کو یہ نعمت دیں گے کہ اس کا درود اس کے اوپر ایسے انداز سے پیش کیا جائے گا کہ جیسے انداز سے کوئی دنیا میں تمہارے ساتھ بہترین تحفہ بھیجتا ہے. اور علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ، جو جمعے کے دن ایک تسبیح درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے چہرے کو اتنا نورانی کریں گے اور اتنا نورانی کریں گے جس کی انتہا نہیں. مجھے ایک صاحب کو میں نے کہا بھئی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے تو ایک تسبیح جمعے کے دن پڑھا کر، اور اللہ سے عرض کیا کر مولا میں نے یہ سنا ہے کہ جو ایک تسبیح پڑھتا ہے اس کی 70 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، کس کی؟ اور 30 حاجتیں دنیا کی. اور 30 حاجتیں ایسا کر پہلے کاغذ پہ لکھ لے. ہاں میں تو ایسے حساب کروایا اس کو، میں نے کہا 30 حاجتیں لکھ. اچھا وہ 15-16 تک گیا، حاجتیں مک گئی حاجتیں ختم ہو گئی. پہلے بڑا شور تھا، یہ نہیں ملتا، یہ نہیں ہے. میں نے کہا 30 پوری کر، یا اللہ رزق دے، یا اللہ صحت دے، یا اللہ بیٹے دے، پوری کر چیز، لکھ لکھ لکھ. اب وہ سوچنے بیٹھ گیا کہ اور کیا لکھوں. پھر میں اس کو میں یاد دلاتا تھا، میں نے کہا یہ لکھ یہ لکھ یہ لکھ یہ لکھ یہ لکھ. 30 جب پوری ہو گئی میں نے کہا 30 کا کاغذ رکھ جیب میں یا کہیں رکھ لے، اور اللہ پاک جل شانہ سے ایک تسبیح جمعے کی خشوع خضوع دھیان، آقا مدینے والے کے احسانات کا تصور استحضار کر کے ایک تسبیح پڑھ، اور اللہ سے عرض کر یا اللہ میں نے وعدہ سنا ہے، تو سچا، تیرے نیکوں کا وعدہ سچا، کہ جو ایک تسبیح پڑھے گا اس کی 30 دنیا میں حاجتیں اور 70 آخرت میں حاجتیں پوری ہوں گی. اے میرا مولا میری 30 حاجتیں یہ پوری کر دے. ایک دم مجھے کہنے لگا 11 سے کام آگے نکل گیا، یعنی 11 پوری ہو گئی. کہنے لگا میں ہر جمعے پڑھتا ہوں ایک تسبیح اور 30 حاجتیں مانگتا ہوں. اب آپ خود سوچیں کہ اللہ کریم ہے، اس کا نبی کریم ہے، اور اللہ اپنے وعدوں میں سچا نہیں ہے کیا؟ اور اگر ہم اللہ سے ایک تسبیح کا یہ کمال ہے، اور اگر جمعے کے دن ایک سے زیادہ پڑھیں گے اس کا کیا کمال ہوگا.